ان الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور سامعات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے احکام و مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کریں گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے کیا ثمرات ہمیں ملیں گے، اللہ کا کیا فرمان ہے، رسول اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ شب قدر وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہونا شروع ہوا، یعنی قرآن مجید۔ عزت و حرمت کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ امن و سلامتی کی رات ہے۔ جس میں عالم کے لیے امن و سلامتی کا پیغام اترا۔ وہ برکت والی رات ہے جس میں برکات ربانی رحمت ہائے آسمانی کی ہم پر سب سے پہلی بارش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قدر کے اندر فرماتا ہے، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے امن و سلامتی لے کر اترتے ہیں، جو طلوع فجر تک قائم رہتی ہے۔ بلا شبہ ہم اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ بے شک ہم ڈرانے والے ہیں اسی رات میں ہر طرح کے خاص ہمارے حکم سے۔ بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں آپ کے رب کی خاص رحمت سے۔ بلا شبہ وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر میں ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پہلے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بس ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس رات میں رحمت الہی کا طلبگار اور رحیم کریم کے سامنے سر نیاز جھکا دے اور خضوع خشوع سے یہ دعا پڑھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، پس میرے گناہوں سے درگزر فرما۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ سے عرض کیا، اگر میں شب قدر پاؤں تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی دعا سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ بس ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں خصوصیت اور تسبیح و تقدیس، تکبیر و تحلیل، استغفار، ذکر الہی اور تلاوت قرآن مجید، نفل نمازیں مشغول ہو کر طاق راتوں میں شب قدر کی جستجو کرے۔ ایک رات کی عبادت 1000 رات کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ان تمام فرمانے باری تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوگی کہ کتنی بڑی وہ شان والی رات ہے شب قدر، جو آخری دھاکے میں جو 21ویں رات کو، 23ویں رات کو، 25ویں رات کو، 27ویں رات کو یا 29ویں رات کے اندر ایک رات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ شب قدر کے اندر انتہائی سکون ہوتا ہے، جو علماء کرام اس کے بارے میں نشانیاں بتاتے ہیں۔ انتہائی سکون ہوتا ہے اور ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی بارش وہ پڑتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ تو ہمیں تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شب قدر کی شان سمجھنے، اس کی برکات سمجھنے اور دل کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ جستجو پیدا کرے کہ ہم شب قدر تلاش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے تمام اعمال کو درست فرمائے۔